السلام علیکم، 7 نیوز سے میں ہوں عروج ملک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان کے ساتھ. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز. جیسے کہ گرمی کی شدت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ مزید بڑھے گی. لیکن 3-4 دن کی جو ہے وہ بارش کی پریڈکشن دی ہے پنجاب میں، تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے انوائرمنٹ پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد وقار جو کہ انوائرمنٹ ایکسپرٹ ہیں. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو موسمیاتی نظام تبدیل ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور شدید گرمی یا ہیٹ ویو کی صورت میں شہریوں کو کیا احتیاط کی ضرورت ہے. تو چلتے ہیں ڈاکٹر وقار صاحب کی طرف. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ سر، جو حالیہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اتنی گرمی؟ اچھا، یہ ایک نا ہمارا جو پاکستان ہے ساؤتھ ایشین مانسون جو کلائمیٹ ہے اس میں ہم رہ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ایک پیٹرن اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو اپریل مئی جون اور مڈ آف جولائی تک جو ہے نا وہ گرمی کا سیزن رہتا ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ایکویٹر سے تھوڑا سا سب ٹراپیکل ریجنز میں ہیں. تو یہ زمین کا یہ حصہ ان منتھس میں سورج کے سامنے آنا شروع ہوتا ہے مڈ جولائی کے بعد پھر ہمارا مانسون سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا نارمل پیٹرن ہے. لیکن اس کی جو نارملی آپ نے دیکھا تھا کہ لاہور ہے، جیسے یہ اپ لینڈز ہائی لینڈز جن کو کہتے ہیں، جو اپر پنجاب کے ایریاز ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو لوور پنجاب کے ایریاز ہیں وہ زیادہ گرم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یہ لاہور. اور دوسرا جیسے اوپر جائیں گے یہ سیالکوٹ گجرانوالا، یہ والی پٹی جو ہے یہ کم گرم ہوتی تھی، یہاں گرمی کی شدت کم تھی. لیکن اس کی کچھ تو ہیں جو مین میڈ وجوہات ہیں جو انسانوں کی وجہ سے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہی جو مین میڈ وجوہات ہیں وہ ایکچولی کلائمیٹ چینج کی صورت میں ہمارے یہاں نظر آئی ہیں. مین میڈ وجوہات کیا؟ مین میڈ وجوہات میں آپ دیکھیں، ایک لاہور ہے، پہلے بہت چھوٹا سا شہر تھا، کانکریٹ نہیں تھا، ایگری کلچر تھی، گرین ویجیٹیشن کور بہت زیادہ تھا، درخت بہت زیادہ تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ درخت جو ہوتے ہیں وہ نیچرلی جو ہے نا وہ ٹیمپریچر کو ریڈیوس کرتے ہیں جو ویجیٹل کور ہوتا ہے. تو ابھی بھی آپ اگر کسی لاہور کے ایسے علاقوں میں جائیں جہاں بہت تھک ویجیٹیشن ہے تو یو ول سی کہ وہاں کا ٹیمپریچر اور جو بالکل کانکریٹ ایریاز ہیں وہاں کے ٹیمپریچر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے بہت تھک ویجیٹیشن جو ہے نا وہ ہے. تو آپ جیسے ہی پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو وہ جو ایون برکت مارکیٹ بالکل ساتھ ہے، آپ کو برکت مارکیٹ کی جو گرمی ہے وہاں سے اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر جیسے ہی ہوگا آپ کو ایک میجر ٹیمپریچر ڈفرنس جو ہے وہ فیل ہوگا. اس کی ریزن کیا ہے کہ وہاں پہ ایک ویجیٹل کور ہے جو کہ ایبزارب کرتا ہے اور جو ہیٹ ہے اس میں کمی لاتا ہے، ٹیمپریچر کو ڈیکریز کرنے میں مدد کرتا ہے. اگر کینال کی بات کی جائے، کینال بینک اگر آپ اس روڈ پہ جاتے ہیں تو ٹھوکر سے جب آپ آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ گرینری شاید زیادہ ہے اور اس طرح سے ٹریفک نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی ٹھنڈک، وہاں پہ آپ کو وہ محسوس ہوتا ہے. بالکل وہ بالکل اسی طرح باہر نکلتے جاتے ہیں تو آپ کو ایک ٹھنڈک جو ہے وہ فیل ہوتی جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہے، گرین کور زیادہ ہے، اور وہ جو ہے وہ ٹیمپریچر کو آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں جیسے پسینہ آتا ہے، ہماری باڈی کا ایک ریگولیشنری سسٹم ہے کہ ہم جو ٹیمپریچر کو مینیج کرتے ہیں ٹیمپریچر، تو وہ پسینے کی شکل میں جو کہہ لیں کہ لیکوڈ آتا ہے اور وہ جب ایویپوریٹ ہوتا ہے تو وہ ٹیمپریچر آٹومیٹکلی ڈراپ ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہیٹ انرجی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اسی طرح بالکل سیم درخت جو ہے جو ویجیٹل کور ہے جس میں بہت زیادہ مطلب سارے درخت کی مختلف اقسام ہیں، اور ایون ایگریکلچر کے جو پلانٹس ہوتے ہیں، ایگریکلچر جو فیلڈز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں مددگار ہوتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے اسی پروسیس سے ٹیمپریچر کو ڈیکریز کرنے میں مدد کرتے ہیں. انوائرمنٹ کو فرینڈلی بنانے کے لیے کوئی مخصوص قسم کے پودے یا درخت لگائے جاتے ہیں یا کوئی بھی بس لگا دیا؟ نہیں، اس میں بیسک یہ ہوتا ہے کہ ہر جو پودے کی اقسام ہوتی ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کلائمیٹ کے اوپر. جب ہم کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں نا تو ہر علاقے کا کلائمیٹ ڈفرینٹ ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا ایکوٹوریل ریجن ہے، یعنی جو زمین کا بالکل درمیانی خط ہے اس کے اوپر سارا سال ہی گرمی پڑتی ہے، تو وہاں کے درختوں کی اقسام انواع اور ہوں گی. ہم تھوڑا سا اوپر آتے ہیں، 23 ڈگری سے اوپر ہیں اور سب ٹراپیکل ٹو ٹراپیکل ریجن میں آتے ہیں، تو ہمارے جو درخت ہیں یا ہماری جو ویجیٹیشن ہے وہاں انواع اقسام اور ہوگی. آپ پولر پہ چلے جائیں، ٹھنڈے علاقوں میں چلے جائیں، وہاں انواع اقسام اور ہوتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ بھی ایک بہت بڑا پاکستان میں یا ادھر جو ساؤتھ ایشین کنٹریز میں یہ بڑا مسئلہ رہا ہے کہ ہمیں وہ جو آرنامنٹل پلانٹس ہیں وہ بہت اچھے لگتے تھے. ہم نے اپنے جو لوکل پلانٹس تھے ان کو ختم کر کے ان آرنامنٹل پلانٹس کو جو ہے نا وہ زیادہ لگایا ہے. لوکل پلانٹس میں جیسے آپ دیکھیں گے ہمارے بچپن میں ہمیں شیشم کا درخت ملتا تھا، کیکر تھا، بورڈ تھا، پیپل تھا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ابھی بھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کہیں بورڈ کا درخت ان آرنامنٹل کو 100 پلانٹ کے
ایک برابر ہے. یعنی یہ جو آپ نے 100 پلانٹ لگائے ہیں اور ایک بورڈ کا درخت لگا دے, وہ اتنی جو ہے وہ ایک تو نیچرل بفر کے طور پر بھی کام کرتا ہے, اس کی چھاؤں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے, ٹیمپریچر کو مینٹین ریگولیٹ کرنے میں بھی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. ریپلیس ہم نے کیوں کیا؟ کیا وہ لک وائز اچھے نہیں ہوتے؟ نہیں, ہم نے ریپلیس کیا, وہ کہہ لیں کہ ہمیں ایک شوق ہوتا ہے نا ڈفرینٹ ہونے کا. ہمارے وہ جب ہم آلودگی کی, میں نے شاید لاسٹ ٹائم بھی بات کر رہے تھے کہ آلودگی کی ہم نے کئی اقسام ڈیفائن کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتی ہے جی, ایک زمین کی آلودگی ہے, ایک پانی کی آلودگی, ایک ہوا کی آلودگی, ان سب کی ایک ماں ہے ذہن کی آلودگی. تو ذہنی طور پہ بھی جو ہے نا وہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہوتا ہے, ذہن آلودہ ہو چکے, ہمارا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم نے جی یہ ہم دیکھتے ہیں جی, ہم باہر گئے سے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی سوئٹزرلینڈ گئے تو وہاں پہ ہم نے درخت دیکھے, اچھا یہ بہت اچھے لگے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے یہاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے یہاں وہ گرو نہیں کرتے نا, اب ان کا کلائمیٹ اور طرح کا, ان کی ریکوائرمنٹ اور طرح کی, اس درخت کی واٹر ریکوائرمنٹ اور طرح کی تھی, وہ وہاں کے کلائمیٹ کے ساتھ اڈاپٹیڈ تھا, لیکن ہمارے کلائمیٹ کے ساتھ وہ اڈاپٹیڈ نہیں ہوگا. اس طرح کی گرمی میں تو بہت سارے درخت ویسے سروائیو ہی نہیں کرتے. اب وہ جتنے آرنامنٹل پلانٹ ہم نے کھڑے کر دیے ہیں, ان کی ریپلیسمنٹ میں ہمارا شیشم تو آپ دیکھیں ویسے ہی ختم ہو گیا. شیشم کے بہت زیادہ فوائد تھے, اس سے لکڑی بھی حاصل ہوتی تھی, اور ویسے بھی اس کو کیا میڈیسنل طور پر بھی استعمال ہوتا تھا, اور اس کی چھاؤں بھی بہت ٹھنڈی تھی. اسی طرح سیم بورڈ آپ نے, میرا نہیں خیال کہ ابھی اس روڈ پہ جس پہ ہم بیٹھے ہیں کوئی ایک بھی بورڈ کا درخت جو ہے وہ ہم دیکھنے کو ملے. اچھا, اس روڈ پہ ویسے درخت بھی اس طرح سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب ایک تو درخت نہیں ملتے, اور دوسرا ہمارے لوکل ٹریز نہیں ملتے جو ہمارے کلائمیٹ کے ساتھ اڈاپٹیڈ ہیں. تو اب اس طرح کی جو درخت ہیں, اس طرح کے جو ویجیٹل کور ہے, ہم اس کو واپس ریپلیس کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے شوق میں پچھلے جو 2-3 دہائیوں میں ہم نے وہ سارے کا سارا جو ایکو سسٹم ہے نا, وہ اس کو کہہ لیں کہ ایک نمائشی طور پہ بنا لیا ہے کہ جو دیکھنے کو آنکھوں کو خوبصورت لگے, لیکن ایکچولی جو اس کی انوائرمنٹل ریکوائرمنٹ تھی وہ اس طرح سے نہیں ہے. اچھا, پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے کیمپین بھی چل رہی تھی, گورنمنٹ نے جو فری میں ہے وہ پودے بھی گھر لوگوں کے پہنچائے ہیں کہ پودے لگائیں, تو کیا انہوں نے یہ چیز کو مد نظر نہیں رکھا؟ جی بالکل رکھا ہے. ہم جب سے جو ہم پچھلے 4-5 سال سے ہم نے یہ ایک باقاعدہ کیمپین شروع کی ہوئی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو, اور کوئی این جی او بھی آتی ہے یا کوئی بھی جو ادارہ ہے اب وہ ویجیٹل کور کرتا ہے, ہم ان کو سب سے پہلا مشورہ یہی دیتے ہیں کہ آپ اپنے لوکل ٹریز کو پریفرنس دیں. ہمارا جو لوکل انوائرمنٹ تھا اس کے ساتھ وہ جو چرند پرند, وہ جو ایک بہت خوشنما قسم کا انوائرمنٹ تھا, ہمیں واپس اس پہ جانا ہے. ہمارے یہ جو آرنامنٹل پلانٹ ہے یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ کہہ لیں کہ ایک بیرونی انویڈرز کی طرح جیسے ہوتا ہے, تو یہ وہ والے ہیں, یہ ان کے کلائمیٹ کے حساب سے تو ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے کلائمیٹ کے حساب سے نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمیں یہ دیکھیں نا کہ ہیٹ ویو ٹیمپریچر اب لاہور میں کتنا تھا میکسیمم, جو بہت کبھی آج سے 40-50 سال پہلے ریکارڈ تھا وہ 44 تھا, اب تو آئے دن روز اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ ایک تو وہ درختوں کی کمی ہے, ویجیٹل کور نہیں ہے, اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کانکریٹ کے ہم نے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں, ہر جگہ سے ویجیٹل کور ریموو کر کے ایگریکلچر لینڈ کو بھی کانکریٹ کالونیوں میں اور بڑے بڑے پلازوں میں کھڑا کر دیا, تو وہ بھی ہائی رائز بلڈنگز ہیں, یہ بھی بالکل وہی یہ کانکریٹ کے پہاڑ ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں نا کانکریٹ ہے, اس نے ہیٹ ابزارب کرنی, انرجی ابزارب کرنی, گرم ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تو کوئی اس میں میکانزم نہیں ہے. اچھا, پہلے زمانوں میں مٹی کے دیواریں ہوا کرتی تھی, وہ مٹی ابزارب کرتی تھی, وہ ٹھنڈے رہتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جس گھر میں ہمارا بچپن گزرا وہ کوئی حویلی ٹائپ تھی, اور اس میں ماش کی دال اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, وہ اس کو لگایا جاتا تھا, وہ موئسٹ رہتی تھی, ٹھنڈا گھر, وہ موئسٹ رہتی تھی, دیواریں موٹی ہوتی تھی, اور کلے تھی نا, تو کلے موئسچر کو ہولڈ کرتی ہے, یعنی پانی کے ساتھ وہ مل کے ریئیکٹ کر کے وہ ایک کلچنگ قسم کی بنا دیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا وہ اس طرح کی ہوتی ہے, وہ کلچ قسم کی, تو وہ اس سے بنتے تھے. اب اس سے کیا ہوتا ہے, ایسا مٹیریل کیوں استعمال نہیں کرتا ہے. ابھی میں نے وہی پھر بات کی ہے کہ وہ ذہنی آلودگی والی بات ہے. ابھی ہم وہ ہائی رائز بلڈنگز میں تو وہ نہیں استعمال ہو سکتا, ہم ورٹیکل گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, اور پھر ہاریزونٹل گروتھ ہے. ہم دیکھیں نا وہ ایک سجاوٹیں, ہم وہ سارا سیمنٹ, سلری اور وہ چیزیں یوز کرتے ہیں کہ وہ زیادہ خوبصورت لگے. ان ماں سوائے کہ ہم نہ تو اس کے اوپر کوئی ویجیٹل کور کی وہ کرتے ہیں, نہ ہم کوئی پلانٹیشن کرنے کی, وہ بیلیں بڑی خوبصورت ہوتی تھی, نہ کوئی آپ دیکھیں گے وہ سارا سسٹم ہے, بلکہ ہم نے اس کو ایک کانکریٹ کا جو ہے نا وہ ایک پورا وہ دل کو لبھانے والا جو سٹرکچر ہے وہ کھڑا کرتے, اور ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے وہ الٹیمیٹلی کیا ہے کہ وہ سارے کا سارا لاہور جو وہ اتنا وہ ایکسپینڈ ہو گیا تقریباً 25 اسکوائر کلومیٹر میں. تو اب وہاں سے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں نا, کہ اگر فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ لاہور 10 اسکوائر کلومیٹر میں تھا, تو اس کے ارد گرد جو تھا ویجیٹل کور بہت زیادہ تھا,
ایگریکلچر لینڈ تھی اس سے ٹیمپریچر ریگولیٹ ہوتا تھا. اب آپ نے اس کو 15 اسکوائر کلومیٹر اور بڑھا لیا. اب دیکھیں لاہور وہ قصور کی طرف ادھر اور یہ جو مانگا منڈی کی طرف یہ سارا آپ نے پھیلا دیا. تو اب یہاں سے جو ویجیٹیشن ختم ہوئی ہے اس کے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں. ایک تو ویجیٹیشن ختم ہوئی ہے, اس سے یہ جو ہیٹ ویو اور ٹیمپریچر ریگولیشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. دوسرا ایگریکلچر کے اوپر بہت فرق پڑا ہے کہ وہ زرعی زمین جو ہمیں فوڈ پرووائڈ کرتی تھی اب وہ کانکریٹ کی شکل میں کھڑی ہے. تو اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی ایگریکلچر پہ بھی ہے. کیا ہم نے کوئی لینڈ ریپلیس کی ہے, ایگریکلچر لینڈ کو اٹھا کے کہیں اور لے گئے ہیں, کہیں اور نہیں, جگہ پہ زمین تو کہیں نہیں جا سکتی, زمین تو وہی رہے گی نا. کنورٹ کر دیا نا ہم نے. وہ ایگریکلچر لینڈ کو ہم نے کیا کر دیا کہ اس میں ایک کالونی میں, جیسے مثال کے طور پہ یہ جوہر ٹاؤن کی لینڈ آج سے 20-25 سال پہلے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایگریکلچر لینڈ ہوتی تھی. تو اب آپ کو جوہر ٹاؤن میں درخت جو ہے وہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتا. تو وجہ کیا ہے کہ وہ سارا کے سارا ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا. اب وہ اس لینڈ سے جو ایگری پروڈکٹس تھیں ایک تو وہ کم ہوئی, دوسرا کیا تھا کہ وہ جو ریگولیشن تھی, ٹیمپریچر ریگولیشن تھی, وہ ختم ہوگی. تو اب آپ دیکھیں دونوں کے الٹا ہم پہ نقصان ہوئے. تو ہم نے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گلوبلی جو بھی ہوتا ہے نا, گلوبل ایکسپینشن ہوتی ہے پاپولیشن گروتھ کے حساب سے وہ ڈیزائن کرتے ہیں. تو وہ کوئی چند مخصوص جگہ بناتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہائی رائز بلڈنگ بنائیں, اور ہائی رائز بلڈنگ میں بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اس کو گرین بلڈنگز بنائیں. ٹھیک ہے, اس میں مٹیریل اس طرح کا یوز کریں, اس کی چھتوں پہ ویجیٹیشن ہو, آپ اس کے سائڈوں پہ ویجیٹل کور, درمیان میں کچھ جو ہے گرین سپیسز چھوڑیں گے تاکہ وہ جو ہائی رائز بلڈنگ کا ایک انہوں نے کمپاؤنڈ بنایا ہے وہ بھی انوائرمنٹل فرینڈلی ہو اور ہر جگہ پہ نہ ہو. لیکن یہاں انفارچونیٹلی کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہاریزنٹل گروتھ ہے. ہاریزنٹل گروتھ میں کیا ہو, ہم اس طرف جا رہے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں, ہم کوئی اسپیسیفک ایریاز ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ وہاں پہ اس جو پاپولیشن ہے اس کو کنفائنڈ کر دیا جائے. اچھا, لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بھی خوبصورتی کے لیے جو ہیں وہ پلانٹس لگاتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا, کوئی ٹھنڈک فیل ہوگی, بس خوبصورتی چاہیے. جی, تو وہ کون سے درخت یا کون سے پلانٹس جو ہیں وہ پلانٹیشن ہو سکتی ہے؟ اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے آگے تھوڑی سی جگہ چھوڑیں, ایک چھوٹا سا اس میں لان بنائیں, اور اس کے ساتھ نا ایک بڑے جو میں نے آپ کو یہ بتایا نا بڑے درخت لگائیں. ایک تو گملوں میں ہم چھوٹے چھوٹے رکھ لیتے ہیں, اگر کسی کا گھر بہت چھوٹا ہے چلیں وہ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے, لیکن پھر بھی وہ گھروں کے کناروں کے اوپر وہاں کہیں نہ کہیں درخت کے لیے جگہ ضرور چھوڑے. اور اس میں میری ریکمنڈیشن یہی ہے, شیشم یا بورڈ یا پیپل, ان تینوں درختوں میں سے, یا ایون نیم بھی لگا سکتے ہیں. ہمارا جو یوکلپٹس کا پلانٹ تھا آپ نے دیکھا ہوگا پورا, اس کا بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. ان چاروں درخت میں سے کوئی نہ کوئی گھر کے کسی ایک کونے میں, دو کونے میں, یا باہر, یا جو تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے وہاں پر اس طرح کے جو پلانٹ ضرور لگائیں. ایک تو یہ بہت کہہ لیں کہ گھنی چھاؤں دیتے ہیں, ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتے ہیں, اور دوسرا اس سے فوائد بھی بڑے ہیں, میڈیشنل فوائد بھی ملتے ہیں. اس کی لکڑی بھی استعمال ہو سکتی ہے بعد میں, اور بھی اس کے جو ہے نا کہہ لیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کو کاپ کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا موجودہ جو موسمی حالات ہیں زراعت کو کس طرح سے متاثر کر رہے ہیں؟ اس میں جو ہے نا میں IPCC ہے, انٹر گورنمنٹ پینل آن کلائمیٹ چینج, یہ نا اپنی رپورٹ مرتب کرتے ہیں انٹرنیشنلی پوری گلوبل ڈیٹا اکٹھا کر کے. تو ان کی جو لاسٹ رپورٹ تھی 2018 کی, تو اس کے مطابق تھا کہ جو گلوبل ایوریج ٹیمپریچر وہ 0.84 ڈگری سینٹی گریڈ انکریز ہوا ہے. لیکن جو 2022 میں ان کی رپورٹ آئی ہے, 6th اسیسمنٹ رپورٹ, اس کے مطابق یہ ہے کہ 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ انکریز ہو گیا. اب 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ نارمل جو رینج تھی, نارمل جو رینج کلائمیٹ کی تھی, ٹیمپریچر تھا, تو اس میں 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ آپ انکریز کر لیں. لاہور کی بات کرتے ہیں تو لاہور میں اگر ہائیسٹ ایور ٹیمپریچر 42 تھا, تو 1.1 ڈگری انکریز کریں تو 43.1 ہو گیا. تو اٹ ول فیلز لائک کہ یہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ چلا جائے گا. تو آپ دیکھیں نا کہ اس طرح جیسے وہ انکریز ہوا گلوبلی, تو اس کا امپیکٹ آنا ہے پورے گلوب کے اوپر. اس سال ویسے ہوگا 50 تک جا سکتا ہے, اس سال بھی ہوگا 50 تک نہیں. لاہور میں 50 تک نہیں ہوتا. لاہور کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہیومڈ ریجن میں آتا ہے, اور ہیومڈ ریجن میکسیمم ایکسپیرینس 44 ایور ریکارڈڈ ہے. تو ہو سکتا ہے مے بی 45 آ جائے, لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن 45 بہت ایکسٹریم کیس ہے, لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے 44 بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے آپ جو UK کی بات کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ 20 کے قریب رہتا ہے, وہاں 25 یا 26 بھی ہو جائے تو وہ ہیٹ ویو ڈکلیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لیے تو اتنا ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کی اور جو وہاں کی انوائرمنٹ ہے اس کی اڈاپٹیشن اس طرح سے نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر ہم اڈاپٹیڈ ہیں 40 39 38 ٹیمپریچر کے ساتھ اڈاپٹیڈ ہیں. لیکن جب 40 سے اوپر جاتا ہے تو پھر وہ ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے, ہماری بس میں نہیں رہتا. وجہ اس کی یہی ہے کہ جو
کلائمیٹ چینج ہے جو یہ ٹیمپریچر رائز ہوا ہے ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز, اس میں پلاسٹک کا یوز ہے, جیسے ابھی آپ نے بات کی ویجیٹل کور کو ہم نے ریموو کیا, یہ گاڑیوں کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, جو کاربن ایمیشن کے جتنے بھی سورسز ہیں, تو یہ ساروں نے مل کے وہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں اس میں اضافہ ہوا. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ گلوبل ایوریج ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ گیا. تو اب اس کا امپیکٹ ہے کلائمیٹ پیٹرن کے اوپر. اب کلائمیٹ پیٹرن کے اوپر کیا ہے کہ موسم نارملی, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو سردیوں کا سپین بہت سکیز ہو گیا. پہلے سردیاں جو ہوتی تھیں وہ ستمبر کے بعد اکتوبر کے اینڈ پہ یا نومبر تک شروع ہو جاتی تھی, لیکن اب آپ دیکھیں دسمبر بھی گزر جاتا ہے اور جنوری میں جا کے وہ ہمیں فیل ہوتا ہے, اور فروری کا صرف 1 مہینہ ہوتا ہے اور مارچ میں پھر دوبارہ گرمی شروع ہو جاتی ہے. لیکن زراعت کیسے متاثر ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں نا, ہمارے جو پلانٹ ہے یا گروتھ ہے, جو ایگریکلچر ہے, وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس موسم کے ساتھ سنکرونائز تھی. اب سنکرونائز تھی کہ جیسے اکتوبر کے اینڈ پہ گرمی کا زور ختم ہو گیا, سردی شروع ہو جاتی تھی, تو جو ہماری ویٹ کی فصل ہے وہ اس کی بوائی شروع ہو جاتی, ٹھیک ہے. اب جب سپین آگے گیا تو آپ دیکھیں گے وہ ویٹ کی جو گروتھ ہے وہ متاثر ہوگی. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, وہ جنوری فروری مارچ تک چلی جائے گی, ٹھیک ہے, اور اس کی گروتھ بھی کم ہوگی, اور اس کی جو پر جو کیا لیں کہ ایکڑ جو ییلڈ ہے وہ بھی کم ہوگی. تو کیا ہوگا, الٹیمیٹلی وہ جہاں 40 سے 50 من پہلے لے رہے تھے وہ 25 سے 30 پہ آ جائے گی. تو ایک تو ویسے ہی فوڈ کوالٹی زیادہ ہوگی. دوسرا, جب یہ اس طرح کی ہیٹ ویوز آتی ہیں, میں ایک آپ کو جو ہے کراپ کی ایگزامپل دی, جب ہیٹ ویو آتی ہیں تو وہ پلانٹ سروائیو ہی نہیں کر پاتے, وہ ویسے ہی جل جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. وہ بھی کیا ہوتا ہے, اس کی جو ییلڈ ہے وہ کم رہ جاتی. اب ہماری جو ہمارا کنٹری ہے وہ مور دین 70% ایگریرین کنٹری میں ہم آتے ہیں. ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایگریکلچر بیس ہے, یعنی ہماری 70% جو معاشیات ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر, زراعت کے اوپر. ہمارا فوڈ ہے, ہماری ایون انڈسٹری ہے, وہ بھی زراعت سے ہی اس کو جو کہہ لیں کہ ان پٹ ملتا ہے. تو جب 70% ہماری جو ڈپینڈنسی ہے وہ اس زراعت کے اوپر ہے, لیکن یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ زراعت کو بری طرح سے متاثر کرتی ہیں. 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی, ایک تو ٹیمپریچر چینج کی وجہ سے, دوسرا وہ ہیٹ ویوز کی وجہ سے, تیسرا ہم نے ابھی تک وہ اس طرح کی جو کہہ لیں کہ بیج ہے یا جینیٹیکل ماڈیفائڈ جو بیج ہیں وہ جو فصلیں ہیں اس کو اڈاپٹ نہیں کیا, جو لیٹسٹ آ رہی ہیں اس سے بھی کچھ بہتری ہو سکے, جو ہیٹ ریزسٹنٹ ہوں, جو ٹیمپریچر ریزسٹنٹ ہوں, جو یہ جو کہہ لیں کہ ڈیزیز ریزسٹنٹ ہوں. اس طرح کی جو ایگریکلچر کہہ لیں کہ پروڈکٹس ہیں یا اس طرح کی کراپس ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے ابھی نہیں کیا. اس کی وجہ اکنامیکل کنسٹرینٹس آبویسلی. تو یہ سارے فیکٹرز مل کر جو ہے نا وہ زراعت کو بھی بڑی بری طرح سے متاثر کرتے ہیں. تو سر یہ بتائیے گا کہ کیا کسانوں کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل, کیونکہ گرمی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, تو اب کسانوں کے لیے تو 2 طرح کے مشورے ہیں کہ ایک تو اب تو کیونکہ وہ انہوں نے بوائی کر لی ہوگی, جب نیکسٹ ٹائم جب بھی کرتے ہیں تو کسانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک تو وہ سولر پہ شفٹ ہوتے تاکہ وہ ان کو پانی کی جو کمی ہے اس کو وہ پورا ہو, اور دوسرا میری یہی ہے کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہے نا ان کی طرف وہ شفٹ کریں, کیونکہ جو ایگری بیس ہے نا کسان کی جو معیشت ہوتی ہے وہ ساری اس فصل کی ییلڈ کے اوپر ہوتی ہے جو کراپ اس نے کیے تھے. اب جب وہ ییلڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے نا تو کسان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کی ییلڈ اچھی آئے. تو اب جو ہیٹ ریزسٹنٹ جو ٹیمپریچر ریزسٹنس انواع ہے نا ان کا یوٹیلائز کریں کسان. جب بھی لگتا ہے کسان اتنے ریسورسز استعمال کر سکتے نہیں, ریسورسز نہیں ہے, یہ گورنمنٹ ان کو سبسڈی دے. گورنمنٹ کے سے میری یہی ریکویسٹ ہے, گورنمنٹ دے بھی رہی ہے آلریڈی, بہت اچھا کام کر رہی ہے, تو اس میں مزید تھوڑی سی امپروو کر کے ان کو ایک سبسڈائز ریٹ پہ اوپر وہ والے بیج دیں کہ جو اس طرح کے ہیٹ ویو اور کلائمیٹ چینج کے سینیریوز میں سروائیو کر جائیں. کیونکہ پھر یہ نا کسان ہے نا, فار ایگزامپل جس کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے تو اس نے اگر گندم جو ہے وہ کاشت کی ہوئی ہے تو گندم کی کاشت اس کے پاس تو میکسیمم 80 من آئے گی, تب اس سے اس نے اپنا پورا سال کا خرچہ چلانا ہے. لیکن اگر اس میں بھی ہیٹ ویوز کی وجہ سے یا ٹیمپریچر چینج کی وجہ سے وہ بھی فصل آدھی رہ جائے, اس کے اوپر بھی امپیکٹ آئے, وہ 80 کی بجائے 40 رہ جائے, تو آپ دیکھیں اس کے گھر کی معیشت ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جائے گی. تو اب کیا اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو انواع ہے, اس طرح کے جو بیج ہیں سبسیڈائز ریٹ پہ انہیں ملے. ویسے بھی سبسیڈائز وہ اتنا کوئی مہنگے نہیں ہوتے, تو کسان کو اڈاپٹ کرنے میں مسئلہ, میں نے بتایا نا کہ اڈاپٹیشن کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کسانوں کو جا کے سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ بیج لیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم پچھلے 50 سال سے یہی استعمال کریں تو ہم یہی کریں گے. لیکن اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس بیج کے اوپر شفٹ ہو جائیں جو ہیٹ ریزسٹنٹ ہو, اس سے آپ کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے. دوسری ان کو یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ بائی پروڈکٹس ہیں ان کے لیے بھی, کیونکہ بہت سارے کسان جو ہوتے ہیں وہ ابھی آپ دیکھیں گے اسموگ بھی آ جائے گی, جیسے یہ دھان کی فصل ہوگی تو وہ اس کو جلا دیتے ہیں اسی کے اندر ہی.
ٹھیک ہے. وہ کیا ہوگی, اسموگ تو گرمیوں میں تو نہیں آئے گی. نہیں گرمیوں میں تو نہیں آئے گی, اسموگ آج بھی ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ آج کیا دن ہے, آج 11 جون ہے, اسموگ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن آج وہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہے, ہمارا ایٹماسفیئر ایک ڈائنامک کنڈیشن میں ہے. اب ڈائنامک کنڈیشن میں کیا ہے کہ وہ جو پولوٹنٹ ہے وہ موو کر رہے ہیں, تو وہ کھڑے نہیں ہوتے, اس لیے ہمارا انٹریکشن نہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے اسموگ نہیں ہے. آج بھی اسموگ ہے اتنی ہی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پولوٹنٹ ادھر ہی رہنے نا, وہ تو کہیں نہیں جانے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, وہ ناراض ہو گئے, آج وہ ہم سے ملنے نہیں آئے. جیسے یہ ٹیمپریچر اسٹیبل ہوگا ستمبر کے بعد, 15 ستمبر کے بعد, وہ دوبارہ وہاں آگے کھڑے ہو جائیں گے, وہ پولوٹنٹس ہیں. تو یہ نہیں ہے, یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ وہ آج بھی اتنے ہیں, لیکن اب ڈائنامک کنڈیشن میں ہمارا انٹریکشن نہیں, اس لیے ہمیں لگتا نہیں ہے اسموگ ہے. ایک تو اتنی زیادہ ہیٹ کے اندر یہ جو پولوٹنٹس ہے, یہ بھی ایک ہیٹ ویو کا بہت بڑا ذریعہ ہے. میں نے بتایا تھا نا, یہ جو گاڑیوں کا انبار ہم نے لگا دیا, ایک صرف لاہور شہر کی آبادی جو ہے وہ 11 ملین ہے, اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے رجسٹرڈ وہیکل 7 ملین ہے, 70 لاکھ گاڑیاں اور موٹر سائیکل ہیں, ٹھیک ہے, اور جیسے 3.8 ملین موٹر سائیکل رکشاز وغیرہ رجسٹرڈ ہے. تو اب دیکھیں اتنی زیادہ گاڑیاں اور ان کی جو ایمیشن ہے, کار کو پروموٹ کیا اب الیکٹرک کار بالکل شفٹ ہونا چاہیے. کار پولنگ کے اوپر میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کار پولنگ کے اوپر جائیں, کہ ایک بندہ ایک گھر میں جو امیر لوگ ہیں, انہوں نے ہر بچے کے لیے ایک علیحدہ گاڑی ہوتی ہے, ایک ملازم کے لیے علیحدہ گاڑی, ایک گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں, ٹھیک ہے. کار پولنگ وہی خود ہی کر لیں گے, ایک گاڑی کے اوپر سارے چلے جائیں, تو اس سے وہ کیا ہوگا, وہ بچت ہو جائیں گے, وہ اپنی عمارت کیسے شو کریں گے. میں نے آپ کو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, دس از آل, یہ ذہنی آلودگی کی ایٹیٹیوڈ کی بات ہے کہ ہمارا شو نہیں کرنی, ہمارا پھر وہ سانس لینے کے لیے ہوا بھی نہیں بچے گی اگر ہم عمارت کے چکر میں ہیں. اسی طرح سے یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے, یہ جو الیکٹرک بسیں کا ہے, اس کو ریپلیس, مطلب اس نے ریپلیس کیا. آپ دیکھیں کہ جہاں پہ 50 گاڑیاں جانی تھی اکیلے شخص کے لیے, اس کے لیے ایک بس ہے. تو اس طرح پبلک ٹرانسپورٹ کو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اس کلاس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے جو افورڈ کر سکتی ہے, کیونکہ وہ جب پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں گے نا, تو وہ اس کو مزید بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور اس سے اس جو کلائمیٹ چینج سینیریوز ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا. کیونکہ جتنی گاڑیاں کم ہوں گی اتنی ہی وہ کاربن ایمیشن کم ہوگی, اتنا گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ کم ہوں گے, اور اس سے کیا ہوگا, وہ ٹیمپریچر چینج کم ہوگا, رائز کم ہوگا, اور ٹیمپریچر سٹیبل رہے گا. اور الٹیمیٹلی ہمیں اس طرح کے جو ہیٹ ویو جیسے ہے, ٹیمپریچر ہائی رائز ہے, جیسے یہ جو کیا کہتے ہیں ان یوزول فلڈز ہیں, ٹھیک ہے. تو اس فلڈ کی اس سال کوئی پریڈکشن ہے, فلڈ وغیرہ کی اس سال ویسے نارملی ہم کہہ نہیں سکتے, کیونکہ ٹیمپریچر چینج میں نے آپ کو بتایا نا, جب کلائمیٹ پیٹرن اس نے ڈسٹرب کر دیا 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم فلڈ بارش کو, جو ہمارا مانسون کلائمیٹ ہے یہ لانینو ہے, مطلب نارمل ایئر ہم اس کو گن رہے ہیں, تو اس دفعہ بارشیں نارمل ہوں گی. اب نارمل کیا ہوتا ہے, گزشتہ سال کے مقابلے میں نارمل, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نارمل یہ ہوتا ہے کہ ہم 30 سال دیکھتے ہیں کہ کتنی بارش ہوئی, اس کی ایک ایوریج بنا لیتے ہیں, کہ پاکستان کی سے فار ایگزامپل 1200 ملی میٹر ایوریج ہے, ٹھیک ہے, تو نارمل بارش یہ ہے کہ سارے سال میں ہوگی. اب جب اس طرح کا نیوٹرل ایئر ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نارمل کے برابر ہے, یا کیونکہ ایل نینو سے ہم نکل گئے ہیں تو ہماری طرف جو ہوگا وہ ایل نینو کی طرف جا رہے ہیں, تو ہماری طرف بارشیں کم ہوں گی. اب بارشیں کم ہونے سے کیا ہوگا کہ بلو نارمل ہے, یعنی 1200 یا تو 1100 یا 1000 بارشیں ویسے کم ہوگی, لیکن ان کی انٹینسٹی میں فرق ہوگا, کیونکہ وہ جو ایونٹ ڈیولپ کرے گا نا, کہ فار ایگزامپل پرسوں بارش ہوتی ہے, یا پریڈکشن ہے جی اگلے بدھ کو بہت ایک شدید قسم کا طوفانی بارش کا چانس ہے نیکسٹ وینسڈے کو, تو آپ وہ دیکھیں گے وہ ایک ہی دن میں, یا جہاں وہ ایونٹ ڈیولپ ہونا تھا 2-3 دن میں, تو وہ سلو ہلکی ہونی تھی, لیکن وہ کیا ہوگا, وہ ایونٹ ایک ہی دن میں یا چند گھنٹوں میں ڈیولپ ہو جائے گا. اب چند گھنٹوں میں کیا ہوگا, ایک گھنٹہ شدید طوفانی بارش ہوگی, بہت زیادہ پانی جو ہے وہ ہمارے پاس کھڑا ہو جائے گا. تو اس طرح وہاں سے ایک فلیش فلڈنگ کی صورتحال بنتی ہے. تو انٹینسٹی اس کی انکریز ہوگی, لیکن ڈیوریشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ پریڈکشن اس سال یہی ہے کہ جو ہے وہ بارشوں کے, لیکن ابھی لاسٹ بارش جو لاہور میں ہوئی, وہی میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اب ایسی بارشیں ہوا کریں گی لاہور میں, تو سوچا بھی نہیں تھا. میں نے وہی کہا نا کہ اب ہم اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی, شدت ہے, کلاؤڈ بس کی صورت میں آ جائے گی کہ بہت زیادہ بارش ہوگی. وہ اور پھر آپ کو پتا ہے اس طرح کی جب فلیش فلڈنگ ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے انتظامات اس طرح سے نہیں ہوتے, تو وہ پھر پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے. اربن فلڈنگ کی صورتحال ہوتی ہے, کسی پہاڑی علاقے میں تو وہاں لینڈ سلائڈنگ اور اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے. نیچے چلے جائیں تو وہاں ان کی جو فصل ہوتی ہے وہ کھڑی ساری تباہ ہو جاتی ہے اس طرح کی رین سے. تو اس کے وہ کانسیکوینشل امپیکٹ بہت برے ہوتے ہیں. تو انٹینسٹی یعنی شدت میں اضافہ ہوگا, لیکن اوور آل جو ہے اس سال بارشیں جو وہ نارمل کے قریب ہی رہیں گی یا بلو نارمل ہوں گی.
اچھا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیا مونسون ڈیلے ہوگا یا ٹائم پہ ہی مونسون شروع ہو جائے گا؟ مانسون سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے کلائمیٹ ہمارے نا دو اس میں مانسون میں چلتے ہیں. ہمارا ایک سسٹم آتا ہے عربین سی برانچ ہوتی ہے اور ایک بے آف بنگال کی برانچ ہے. تو یہاں سے یہ انڈین اوشن ڈائپول بنتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں آئی او ڈی. آئی او ڈی انڈین اوشن ڈائپول کہاں سے بنتا ہے کہ ہمارے اگر بالکل ایڈجسٹنٹ دیکھیں عربین پینیسولا ہے. عربین پینیسولا وہ بہت جلدی گرم ہوتا ہے, وہاں گرمی زیادہ, جو عرب کنٹریز ہیں صحرائی علاقے ان کو ہم کہتے ہیں, تو وہ گرم ہوتے ہیں جلدی, اس سے ایک ٹیمپریچر ڈفرنس بن جاتا ہے جس کو ہم انڈین اوشن ڈائپول. ڈائپول کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف بہت زیادہ اور ایک طرف کم ہے. تب وہ اس سائڈ والی جو ہماری ساؤتھ ویسٹرن سائڈ ہے وہاں پہ وہ گرم زیادہ ہو جاتا ہے اور یہاں ٹھنڈا ہوتا ہے, تو ایک پول بن جاتا ہے, ڈائپول بن جاتا ہے. اس کو ہم انڈین اوشن ڈائپول کہتے ہیں, ایک فینومینا کے نام. اب انڈین اوشن ڈائپول جتنا پازیٹیو ہوتا ہے یا جتنی جلدی پازیٹیو ہوتا ہے عربین پینیسولا کی وجہ سے, تو وہ اتنا ہی جلدی مانسون سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. مانسون سسٹم ہمارا آلموسٹ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. یہ مارچ کے بعد تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ سی سرفیس ٹیمپریچر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے مارچ کے بعد. اپریل اور مئی میں وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکن وہ فل جب ہوتا ہے وہ تقریباً 15 جولائی سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 15 جولائی, 15 اگست اور 15 سپتمبر تک یہ فل اپنے کہہ لیں کہ جیسے جوبن پہ ہوتا ہے, تو وہاں سے. لیکن پری مانسون یا بہت زیادہ ہیٹ ویو ہے یا انڈین اوشن ڈائپول پازیٹیو ہو جائے, ٹھیک ہے, تو وہ شروع میں بھی جو پری مانسون ہے 15 جون سے 15 جولائی تک بھی ہو جاتا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ 2-3 سپیل جو ہے وہ آ رہے ہیں, تو ابھی اگلے 10-15 دن جو ہے وہ بارشوں کا تھوڑا بہت ہلکی پھلکی جو ہے وہ چلتی رہے گی. تو اس سے وہ آپ دیکھیں گے کہ ونڈ کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب یہ کانسیپٹ کہاں سے بنا تھا کہ دن میں بارش ہوتی ہے رات میں, مونسون میں دن میں بارش ہوتی ہے رات میں نہیں ہوتی ہے, رات میں ہوتی ہے دن میں نہیں ہوتی؟ ایک بات پرانے زمانے میں یہ لوگوں کی وہ نا کہ جب وہ کہہ لیں کہ سائنٹیفک نالج نہیں تھا, لوگوں نے یہ کی تھی. ایون وہ ایک یہ بھی کانسیپٹ ہوتا تھا کہ جب جمعرات کو بارش شروع ہوگی تو وہ اگلی جمعرات تک چلتی ہے. چلتی بھی تھی, چلتی تھی. یہ ایکچولی ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جو یہ ایک سسٹم ہے نا وہ ایک ڈیولپ ہونے میں بھی 7-8 دن لیتا ہے اور وہ ختم ہونے میں بھی لیتا ہے. جب وہ ایک پورا سسٹم آتا ہے, وہ سسٹم کا فیس ہم اس کو کہتے ہیں فرنٹل سائڈ. لیکن جمعرات کو ہی کیوں, مطلب پورے 7 دن بدھ والے دن شروع ہو گیا, جمعرات تک کیوں نہیں جاتے؟ وہ تو ایک سپرسٹیشن آئیڈیاز وہ ہمارے پہلے بھی ہوتے تھے کہ چلیں جی وہ جمعرات کو شروع ہوگی. ہم آپ کو بتائیں یہ بھی ایک نا سائیکولوجیکل تحقیق ہے کہ مورفیز لا ہے. وہ ہے کہ جس چیز سے آپ زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں نا وہ الٹیمیٹلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ اس طرح کے کانسیپٹ ہمارے اندر تھے کہ جمعرات کو جو ہوگی وہ جمعرات تک ہی چلے گی. میرے خیال سے جو جتنی گرمی پڑ رہی ہے نا, ہم سب کو تھوڑا ڈرنا چاہیے کہ یار بارش نہ ہو جائے. نہیں وہ بارشیں ابھی سسٹم آ رہا ہے پاکستان میں بھی, تو وہ یہ 10 سے مطلب 7-8 دن کا سسٹم ہوتا ہے. فرنٹ سائڈ اس کی چلتی ہے, وہ ہلکی بارش ہوتی ہے, درمیان میں پیک انٹینسٹی کی ہوتی ہے, اور پھر اس کو ٹیل ہوتی ہے, اور وہ الٹیمیٹلی وہ سسٹم پھر ختم ہو جاتا ہے. تو وہ سسٹمیٹک ہوتی ہیں, 7-8 دن 10 دن چلتی ہیں. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کل ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے, تو کل وہ سسٹم چلے گا, تو یہ اگلا ویک پورا جو ہے وہ تقریباً ہمیں نارمل موسم دیکھنے کے, مطلب کبھی بارش ہوگی کبھی نہیں ہوتی. اور یہ جو کانسیپٹ کی شدت میں کمی آئے گی, اور یہ جو آپ کانسیپٹ بتا رہی ہیں کہ کبھی رات کو ہوتی ہے نہیں, مانسون کی بارش کو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا سا پیچ ہے بنے گا کہیں پہ, ٹھوکر کے پاس بنے گا, وہیں بارش ہو جائے گی. لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوں گے, ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آج کہیں بارش ہوئی ہے, تو وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوگی. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دھوپ بھی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے, یہ اس کا کیا سین ہے؟ یہ وہی میں نے بتایا کہ چھوٹی سی پیچ بن جاتا ہے, ایک چھوٹا سا کلاؤڈ کور بنے گا اسی جگہ پہ, وہاں پہ وہ کنڈنسیشن ہوگی, وہاں پہ بنے گا, باقی جگہ پہ وہ جو ہے وہ دھوپ ہوگی. جیسے میں نے بتایا نا, ابھی ہم بیٹھے ہیں وابڈا ٹاؤن یا ٹھوکر پہ وہ بن جائے گا, تو یہاں نہیں بنے گا, تو وہ ہمیں ایسے وہ فیل آئے گا کہ دھوپ بھی اور بارش بھی ہے. لیکن وہ تو آپ نے دیکھا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, وہ تھوڑی سی ہوتی ہے. جو کلاؤڈ پیچ جو بنا ہوتا ہے وہ بارش برساتا ہے, لیکن دھوپ ساتھ ہی رہتی ہے. تو اس وجہ سے وہ ایسا ہوتا ہے. کیونکہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا تھا کہ یہ جو کلائمیٹ ماڈلز ہیں نا, پوری دنیا نے ہر جگہ کا ماڈل کیا ہے, لیکن یہ وہاں ریجن ہے ابھی تک سائنٹیفکلی انسالوڈ ہے. یعنی بہت سارے ماڈلز بنے ہیں, لیکن وہ ابھی بھی آپ دیکھیں جتنے یہ جو ہمارے پاس انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا, وہ یہاں سسٹم آ کے ان کا فیل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس کو لوکلی جو اسمبل ہے, پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں تھے مجید صاحب نا, تو انہوں نے ایک بڑا اچھا سسٹم یہاں کے لیے ایک سلیب میتھڈ بنا کے دیا ہوگا, تو اس کے مطابق اس کو نا فورکاسٹ کرتے ہیں. تو یہاں کا جو کلائمیٹ مانسون ہمارا کلائمیٹ جو ہے وہ پوری دنیا کی سمجھ سے ہی باہر ہے. ہم ہیں ہی ڈفرنٹ, ہم پاکستانی نہیں ہے صرف, یہ پورا ساؤتھ ایشیا ہے, یعنی اس میں انڈیا, نیپال, بھوٹان, یہ اور جو پاکستان کی سائڈ دوسری طرف افغانستان سے تھوڑا سا لو, یہ اس کو ہم کہتے ہیں ساؤتھ ایسٹرن کنٹریز, ساؤتھ ایسٹ ایشیا. یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین جو مانسون سسٹم ہے نا, یہ انپریڈکٹیبل ہے. ٹھیک ہے, میں نے بتایا انڈین اوشن بہت زیادہ پازیٹیو ہو جائے گا, مانسون سسٹم بہت ایک
हाई इंटेंसिटी के साथ एक्टिव हो जाएगा, कभी कभी बहुत कम हो जाता है, एल नीनो कोई फिनोमेना आता है वो उसको और इंटेंसिफाई कर देता है, ठीक है। बाज़ औक़ात जो हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल उसके उल्ट हो जाता है। जैसे 2010 का फ्लड आया था, तो 2011 का फ्लड इन्होंने प्रिडिक्ट ही नहीं किया था कि अब आ गया, इससे 2011 में फिर आ गया, फिर 13-14 में बिल्कुल भी नहीं आया। तो ये बिल्कुल इसकी प्रिडिक्शन जो होती है ना, वो मतलब एक हद तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक्यूरेटली नहीं होती। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं वेदर फोरकास्ट की, वो कुछ और बता रही होती है लेकिन हो कुछ और जाता है, तो आवाम के लिए सही रास्ता क्या है कि वेदर कहाँ से चेक किया जा सकता है? ये जो वेदर है ना, वेदर एलिमेंट एक्चुअली बहुत सारे इनके ना सेंसिंग डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो ऑब्जर्व डाटा कि अभी हम बाहर जाएं और थर्मामीटर लेकर टेम्परेचर नोट करें, एक है सेंसर। अब सेंसर बेस में सेंसर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का सेंसर यूज हुआ हुआ, ठीक है। अब जब वो सेंसर नहीं है तो सेंसर में थोड़ी सी कैलिब्रेशन का इशू होता है, वैलिडेशन का इशू होता है, तो वो कैलिब्रेट सही तरह से नहीं होता वो वाला सेंसर। अब वो टेम्परेचर और नोट करेगा, हमारा जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा वो और नोट करेगा, और इससे क्या होता है वो डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ये जो एप्स जितनी भी होती हैं ये सेंसर बेस होती हैं, ठीक है, या सैटेलाइट बेस होती हैं, तो इसमें हमेशा जो हम साइंटिफिकली पढ़ाते हैं तो इसमें हमेशा हमें बाइस करेक्शन की जरूरत रहती है। अब बाइस करेक्शन ये क्या होती है कि हम देखते हैं कि जो एक्चुअल था वर्सेस जो सेंसर ने ऑब्जर्व किया या सैटेलाइट ने ऑब्जर्व किया, तो उसको फिर हम बाइस करेक्ट करके एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन वो इतनी गलत नहीं होती, 60-70% वो तकरीबन सही होती हैं। क्योंकि इसकी वजह और भी है, मैंने आपको बताया ना कि हमारा सिस्टम इस तरह का है कि अनप्रेडिक्टेबल है। मुझे वो एक इंग्लैंड के कप्तान थे नासिर हुसैन, तो वो एक दफ़ा प्रिडिक्ट कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे, तो वो पाकिस्तानी टीम के बारे में वो कहते थे कि हम पाकिस्तानी टीम के बारे में ना सिर्फ एक चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ कि दे आर अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, और कुछ नहीं हम इसके बारे में कह सकते। तो ये बिल्कुल हमारा जो क्लाइमेट है वो भी बिल्कुल इस तरह का अनप्रिडिक्टेबल है कि हम सोचते कुछ और है लेकिन वो सिस्टम कुछ और तरह का। मैं ये चाहूंगी कि जल्दी से आप बता दें कि हीट वेव की सूरत में आवाम को क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, हीट वेव अभी तो जो गर्मी है वो बहुत शिद्दत के ऊपर है। यहाँ लाहौर में तकरीबन 43-44 तक भी जाने का चांस है। आप बहावलपुर की साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे 50 तक का, और फिर जाकबाबाद सिब्बी जो है वो तो 50 क्रॉस भी कर जाते हैं। तो हीट वेव, एक तो जो बूढ़े और बच्चे होते हैं, मेरा यही है कि वो कम से कम इंटरेक्ट करें, बाहर निकलने से गुरेज करें। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने जिस्म को जो है वो मॉइस्चर के साथ कोई गीला कपड़ा रख लें। पुराने ज़माने में वो बुज़ुर्गों के पास वो एक साफ़ा सा होता था, वो उसको गीला करके हमेशा अपने सर के ऊपर रखते थे, ठीक है, ताकि और उनको वो जो मॉइस्चर, उनकी जो बॉडी मॉइस्चर है वो कम, वो भी मिलता रहे, और दूसरा पानी पीते रहें ताकि उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती है। दूसरा, कोशिश करें कि मैक्सिमम कम से कम इंटरेक्ट करें, घर में बैठें, आराम करें। जो लोग ऑफिसेज में या जिन्होंने काम करना है वो तो करना ही है, वो इस तरह कोई गीला कपड़ा अपने सर के ऊपर रख लें, पानी पी लें, कोई मास्क, गीला मॉइस्ट मास्क ले लें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो एहतियाती तदाबीर करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद वकार हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की क्लाइमेट चेंज पे कि क्या वजूहात हैं जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता ही जा रहा है, और किस तरह से हीट वेव से आपने खुद को महफूज रखना है, किस तरह से आपने बचना है, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जिन्होंने मजबूरन निकलना है उनके लिए डॉक्टर साहब ने एहतियाती तदाबीर बता दी हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।